کہ تم مشرق یا مغرب کی سمت میں منہ پھیرو، رخ کرو عبادت کے وقت، بلکہ اصل کرنے کے کام، نیکی کے کام اور ابواب البر اور وہ اعمال کے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مدار ہے، وہ کام تو یہ ہے۔ چنانچہ اس آیت کو ایک جامع آیت شمار کیا گیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر سوال کیا کہ ایمان کیا ہے، مل ایمان؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ ایمان کے تقاضے یہ ہیں۔ سائل نے دوبارہ سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی آیت تلاوت فرمائی۔ سائل نے تیسری مرتبہ سوال کیا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ سمجھتے ہوئے کہ سائل کا مقصد کچھ اور پوچھنا ہے، آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب نیکی کر کے تمہارا دل خوش ہو اور گناہ ہو جانے پر تمہارا دل پریشان ہو تو سمجھ لو کہ یہ ایمان ہے۔ ایمان یہ ہے کہ نیکی کرنے پر تمہارا دل خوش ہو اور کسی گناہ کے ہو جانے پر دل رنجیدہ ہو، تو یہ ایمان ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ سائل ایمان کی کوئی ایسی کسوٹی پوچھنا چاہتا ہے کہ جس پر اندر کے نور ایمان کو پرکھا جا سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ بہرحال یہ ایسی جامع آیت ہے کہ جس میں اعتقادیات یا ایمانیات بھی ہیں، جس میں عبادات کا بھی ذکر ہے، عبادات میں سے بدنی عبادات کا بھی، مالی عبادات کا بھی، اور اس میں اخلاقیات کا بھی ذکر موجود ہے۔ چنانچہ یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ نیکی میں کمال یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، آخرت کے دن پر ایمان لایا جائے، فرشتوں، کتابوں، نبیوں پر ایمان لایا جائے۔ ایمانیات کے اعتبار سے ان چیزوں کا یہاں ذکر ہے۔ اللہ پر ایمان لانا، اس میں اللہ کے وجود پر ایمان لانا، اللہ کی توحید پر ایمان لانا، اور اللہ کی ذات میں، صفات میں، اعمال میں کوئی شریک نہیں، اس بات پر ایمان لانا، یہ سب داخل ہے۔ اور یوم آخرت پر ایمان لانے میں اس بات پر یقین کرنا کہ اس دنیاوی نظام زندگی کے بعد اور یہ دنیا ختم ہونے کے بعد ایک آخرت کا جہان بھی ہے کہ جس میں اس دنیا میں کیے گئے اعمال کا حساب و کتاب ہونا ہے، جزا و سزا کے فیصلے ہونے ہیں، جنت اور جہنم ہے۔ چنانچہ آخرت پر ایمان لانے میں آخرت کے وجود پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آخرت میں ہونے والے حساب و کتاب، جزا و سزا، جنت و جہنم، پل صراط، باس بعد الموت، اور جتنی بھی باتیں ہمیں آخرت کے حوالے سے بتائی گئی ہیں وہ سب شامل ہیں۔ اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانا یہ ہوگا کہ فرشتے اللہ کی ایک ایسی نورانی مخلوق ہیں جو کھانے پینے سے، سلسلہ ازدواج، سلسلہ افزائش نسل اور اس قسم کے جھنجھٹوں سے پاک ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مختلف ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق ان ڈیوٹیوں کو پورا کرتے ہیں اور نبھاتے ہیں۔ کتابوں پر ایمان لانے میں یہ شامل ہے کہ جس زمانے میں جس پیغمبر پر اللہ نے جو کتاب اتاری، میں ان ساری کتابوں کے حق سچ ہونے پر ایمان رکھتا ہوں۔ ان میں سے جن کتابوں کا نام کے ساتھ ہمیں علم ہے تو ان پر تفصیلی ایمان ہوگا،
اور اگر کوئی ایسی کتابیں ہیں اور صحیفے ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں بالتعیین اور نام کے ساتھ علم نہیں تو اس پر اجمالی ایمان ہوگا۔ نبیوں پر ایمان لانا بھی اسی طرح کہ جن جن نبیوں کا نام ہمیں معلوم ہے ان کے بارے میں تعیین کے ساتھ ایمان لانا کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور فلاں فلاں، یہ سب اللہ کے سچے پیغمبر تھے۔ اور ویسے جو تعداد ہمیں بتائی گئی ہے وہ 1,24,000 ہے اور سب کے ہمیں نام معلوم نہیں، تو اجمالی ایمان یوں ہوگا کہ اللہ نے جس شخصیت کو بھی پیغمبر کی حیثیت سے دنیا میں بھیجا، میں ان تمام نبیوں کی نبوت پر ایمان رکھتا ہوں۔ تو یوں گویا ایمانیات کا سلسلہ ہمارا مکمل ہوگا، اور یہاں جن مالی عبادات کا ذکر کیا جا رہا ہے تو اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ نیکی کرنے والا وہ شخص ہوگا اور نیکی میں کمال رکھنے والا وہ شخص ہو سکتا ہے کہ جو اپنا مال دے ان ضرورت مندوں کو اور ان شعبوں میں رشتہ داروں کو دے، یتیموں کو دے، مسکینوں کو دے، مسافر کو دے، سائلین یعنی جو ضرورت کی بنیاد پر دستے سوال دراز کرنے والے ہیں ان کو دے، اور گردنیں چھڑانے میں اپنا مال لگائے۔ یہاں ان مصارف کے ذکر سے پہلے ایک لفظ ہے علی حبہ، کہ اپنا مال دے اس مال کی یا اللہ کی محبت کے ہوتے ہوئے۔ علی حبہ کے 3 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک معنی مفہوم اس کا یہی بنتا ہے کہ مال دے مال کی محبت ہوتے ہوئے، یعنی اپنے دل میں بھی اس مال کی طرف محبت اور رغبت موجود ہے، لیکن اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہوئے وہ مال خرچ کر رہا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ افضل صدقہ یہ ہے کہ تم اس حال میں مال خرچ کرو کہ تمہیں اس مال کی طرف خود بھی لالچ اور رغبت موجود ہو اور تم صحت مند بھی ہو، اور اس مال کے ذریعے غنا کی امید رکھتے ہو، اور مال نکل جانے کی صورت میں فقر کا خدشہ بھی تمہیں ہو، اور پھر بھی اپنا مال خرچ کرو، تو یہ ہے بہترین صدقہ۔ اور پھر یہاں جن کو دینا ہے، اچھا دوسرا مفہوم علی حبہ کا یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی محبت کے ساتھ مال دے، یعنی مال دے رہا ہے، اور کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا اور اس کے دل میں اللہ کی محبت موجود ہے اور اللہ کے حکم کی عظمت موجود ہے، لہذا اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کر رہا ہے۔ تیسرا مفہوم یہ بتایا گیا ہے کہ مال دے رہا ہے اور اس دینے کی محبت اس کے دل میں موجود ہے کہ مال دینا چاہیے، اس عمل کی محبت ہوتے ہوئے وہ مال خرچ کر رہا ہے۔ جن کو دینا ہے مصارف میں سب سے پہلے ذکر ہے ذوی القربیٰ کا، رشتہ داروں کا، اس لیے کہ رشتہ دار اگر رشتہ داری کے ساتھ ساتھ ضرورت مند بھی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عام شخص پہ مال خرچ کرنا ایک نیکی ہے یعنی صدقہ، اور ضرورت مند رشتہ دار پر مال خرچ کرنا یہ ڈبل چیز ہے، صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ذکر ہے یتیموں کا۔ یتیم اس نابالغ بچے یا بچی کو کہا جاتا ہے کہ جس کا باپ فوت ہو چکا ہو، باپ کا سایہ سر سے ہٹ چکا ہو، نابالغی سے جب نکل گیا اور بالغ ہو گیا تو پھر یتیمی نہیں رہتی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا یتم بعد حلم، کہ بلوغ کے بعد، بالغ ہونے کے بعد کوئی یتیمی نہیں۔ تو ایسے یتیموں پر خرچ کرنا اس میں بھی عام صدقے سے بڑھ کر ثواب ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی 2 انگلیاں یوں قریب قریب کر کے آپ نے ارشاد فرمایا انا وکافر الیتیم کہاتین، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اپنا قرب اور ساتھ یتیم کی کفالت پر بتایا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ذکر ہے مساکین کا۔ مساکین سے مراد وہ ضرورت مند ہیں کہ جو
سفید پوش ہوں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا